دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنی پوری زندگی دولت جمع کرنے میں گزار دی۔ اس کے محل نما گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے اور وہ اپنی اولاد کے لیے ایک بے پناہ خزانہ چھوڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت ہی عزت اور سکون کی ضامن ہے۔ ایک دن دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر کھڑا ہے۔ فقیر نے کہا، اپنے مالک سے کہو وہ باہر آئے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ نوکر حیران ہوا اور سختی سے بولا، ہمارے رئیس صاحب ہر ایک سے نہیں ملتے، خاص طور پر تم جیسے فقیروں سے، اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہی فقیر دوبارہ آیا اور اسی لہجے میں کہا، اپنے مالک سے کہو میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر رئیس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ کسی اور کے لیے آیا ہو۔ مگر موت کا فرشتہ مسکرا کر بولا، نہیں، میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی رئیس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دیوانہ وار اپنے خزانوں کی طرف دوڑا، سونے چاندی کے صندوق کھلوائے اور انہیں دیکھ کر چیخنے لگا، اے ظالم دولت، تمہاری وجہ سے میں اللہ کو بھول گیا، آخرت کو نظر انداز کر دیا۔ آج جب موت کا فرشتہ میرے در پر کھڑا ہے تو تم میرے کس کام آؤ گی؟ اچانک ایک حیران کن بات ہوئی۔ دولت خود بول پڑی، اے شخص، کیوں مجھے کوس رہے ہو؟ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، تم نے خود میری محبت میں اندھے ہو کر اپنی آخرت بھلا دی۔ اگر تم مجھے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، تو آج تمہیں یہی دولت آخرت میں کامیاب بنا سکتی تھی۔ مگر تم نے مجھے صرف دنیا کی شان و شوکت کے لیے رکھا اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہ سن کر رئیس کا سر جھک گیا، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ موت کا فرشتہ قریب آیا اور بولا، وقت پورا ہوا، اب تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ بے جان زمین پر گر پڑا۔ اس کے خزانوں کے ڈھیر وہیں پڑے رہے، مگر وہ خود خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔